بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا زیادہ اسٹرانگ ورڈ ہے کہ بسم اللہ کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اللہ پاک دیکھیں یہ چیز حدیث میں بھی آتی ہے کہ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دروازہ بند کر دیتے ہیں تو کوئی بھی چیز دروازہ نہیں کھول سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ڈھکن بند کر دیتے ہیں کسی بھی چیز کا تو اس میں کچھ بھی کوئی بھی شیطانی جو ہے وہ عمل دخل نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائی گئی ہیں. جیسے ہمیں گھر سے باہر نکلنے کی دعا سکھائی گئی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. تو دیکھیں جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں اور اللہ کی حفاظت میں ہم اپنے آپ کو دے دیتے ہیں تو پھر اللہ پاک ہماری حفاظت کرتے ہیں. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، جو ہمیں تو دیکھ سکتی ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کسی بھی چیز کے اٹیک میں، کسی بھی چیز کے انڈر آ سکتے ہیں. بہت ساری ایسی بچیاں ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو بے شمار خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہیں، بے پردہ ہو کے گھر سے نکلتی ہیں، ان کے بال کھلے ہوتے ہیں. تو پھر جو جنات اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ان پہ عاشق ہو جاتی ہیں. پھر اوبویسلی پرابلم شروع ہو جاتی ہے. میری اپنی پیشنٹ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا اور جب مجھے پتہ چلا تھا تو یقین کریں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ کیسے وہ اس بچی کے ساتھ وہ اٹیچ ہو گئی تھی، وہ جن اٹیچ ہو گیا تھا کیونکہ وہ ایک سنسان گھر میں صفائی کرنے گئے تھے، ایسے گھر میں جو کہ بہت ٹائم سے بند پڑا تھا. اور جب اس نے وہ الماریاں کھول کے وہاں سے پلوز وغیرہ نکالے تو وہ جن اس پہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تھا. اور اس نے وہ چیزیں ہوئی تھی کہ بس جب ان لوگوں نے مجھے بتایا تو مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا. پھر ان کو دم کرانے کے لیے لے کر گئے اور جن نے بھی یہی کہا تھا کہ میں وہاں پہ اتنے ٹائم سے رہ رہا تھا تو انہوں نے آ کے میری اس چیز کو کیوں چھیڑا. تو اتنی ساری ایسے واقعات ہم لوگوں کے نظروں کے سامنے سے بھی ہو کے گزرتے ہیں لیکن ہم اس چیز کو درگزر کر دیتے ہیں، ہم اس چیز کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتے ہیں. میرے حساب سے اگر کسی بچی کو، کسی لڑکی کو اس چیز کی سویرٹی کا پتہ ہوگا کہ یہ کتنی زیادہ سویر چیز ہے تو میرے خیال سے وہ خود کو بنا ڈھکے، بنا کور کیے وہ گھر سے باہر نہیں نکلے. ایک تو آپ کے اوپر غیر محرم مردوں کی نظر پڑتی ہے جو کہ آپ کے بارے میں اچھے کامنٹس نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ڈیفینیٹ سی بات ہے وہ آپ کی باڈی کو دیکھ کر، وہ آپ کی باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس کو دیکھ کر یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ وہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو. ظاہر سی بات ہے کہ ان کی جب اللہ تعالیٰ نے اپوزٹ سیکس میں ایک اٹریکشن رکھی ہے تو وہ اس لڑکی کو، اس بچی کو دیکھ کر ڈیفینیٹ سی بات ہے ان کے دل دماغ میں نیگیٹو خیالات ہی آئیں گے. وہ کوئی اچھے اور پازیٹیو اس کو نظر سے نہیں دیکھیں گے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی دنیا کی اور اپنی آخرت دونوں کی تیاری کرنی ہے. ہمیں صرف دنیا کا خیال نہیں رکھنا کہ ہمیں ویسٹرن کلچر سے اس کے بہو چلنا ہے اور ہمیں جو ہے نا وہ بہت ماڈرن بننا ہے، ماڈرن دکھنا ہے تاکہ ہمیں پریز کیا جا سکے اور یہ کہا جا سکے یہ تو سو کالڈ بہت ایلیٹ فیملی سے بلانگ کرتی ہیں. اس میں آپ کی عافیت نہیں ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ایسے ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جب انسان ایک گناہ کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک نقطہ بلیک کلر کا ایک اسپاٹ بنا دیتے ہیں. جب وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اپنے آپ کو کریکٹ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے. لیکن جب آپ سوچیں کہ وہ گناہ پہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے گا تو پھر آپ کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. پھر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ بھی کر لو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں جتنا مرضی سمجھا لو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہم لوگوں کو کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے اللہ کو ناراض نہ کریں، ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی باتیں مانیں. کیونکہ پھر میں آپ کو جیسے پہلے میں بتانے والی تھی کہ یہ ایسے کام کرتا ہے کہ پھر آپ کی زندگی سے سکون اٹھتا چلا جاتا ہے. آپ یقین کریں یہ جتنے بھی ماڈرن دکھنے والے بچے، بچیاں، لڑکیاں جو بھی ہیں، اگر ڈیپ ڈاؤن یہ کسی کو نہ بھی بتائیں، یہ خود سے بھی کوشچن کر لیں کہ کیا ہم مطمئن ہیں، کیا ہم خوش ہیں، کیا ہمارا دل مطمئن ہے، کیا ہم رات کو جب سونے جاتے ہیں تو ہمیں سکون کی نیند آتی ہے؟ تو ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں. آپ کتنے لوگوں کی حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اور وہ حسد کی نگاہ سے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے اندر اللہ سب سے بڑی بات اب اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو بے چینی تو آپ لکھ لیں 100% گارنٹیڈ ہے آپ لوگوں کی زندگیوں میں. پھر سکھ اور چین تو بھول جائے نا کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سکھ اور چین عطا کرے گا. یہ بہت کڑوی باتیں ہیں لیکن ہیں یہ بہت سچی باتیں. یہ باتیں میں اس لیے کری کیونکہ یہ میری اپنی آزمائی ہوئی باتیں، کیونکہ ایک ٹائم پہ میں نے بھی ایسی زندگی گزاری تھی. لیکن شکر الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے اس بات کی سمجھ عطا کر دی اور مجھے اللہ پاک نے میرا دل دماغ بدل دیا اور اس طرف مجھے کنورٹ کر دیا
کہ میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ میں اپنے اللہ سے جڑی رہوں جس قدر میں جڑ سکتی ہوں. اور باقی یہ بات ہوتی ہے کہ پرفیکٹ کوئی انسان نہیں ہوتا. ہمیں ہر لمحے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھی اور پازیٹیوٹی کی طرف جائیں, ہم نیک کام کریں. اللہ سے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو ہم 2 نفل پڑھ کے استغفار کر لیں. اگر ہمارے پاس کی بھی کوئی غلطی ہے تو ہم اس پہ بھی اللہ پاک سے معافیاں مانگ لیں. اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے, کریم ہے, غفور الرحیم ہے, وہ تو ہمیں معاف کر دیں گے. تو امید کرتی ہوں آپ کو میری باتیں اچھی لگی. اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ, اپنا بہت خیال رکھیے گا.